الذي تجري بأمره المرء تقديرا ونصلي ونسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين بعث إلى الخلق عامة وخاصة إلى يوم القيامة بشیرا و نذیرا. جناب چودھری محمد اکرم صاحب صوبائی وزیر اوقاف حکومت پنجاب خصوصی طور پر تشریف فرما ہو چکے ہیں. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا سفيان جئتكم بخير الدنيا والآخرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، یہ اللہ جل جلالہ کا احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں ہر سے والا کی برکت سے آپس میں جمع فرما دیا. جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور بندوں کے درمیان واسطہ بنے، آج حضرت اقدس کی ذات ہمارے اور آپ کے درمیان واسطہ بنے. میرے بھائیوں، میں مقرر نہیں ہوں، خطیب بھی نہیں ہوں، بنیادی طور پر ہل چلانے والے کا لڑکا ہوں. ڈاکٹری پڑھنے نکلے تھے، کچھ پڑھ لی تھی. اللہ تعالیٰ نے ان قافلوں کی چلک چلک سے وہاں سے نکالا. کچھ 4 دن اہل اللہ کی، اہل علم کی مجلس میں بیٹھنے کا موقع ملا. میرے بھائی اور دوستو، شیطان تحریش ڈالتا ہے. تحریش کسے کہتے ہیں؟ آپس میں بھڑکانے کو. اور آپ نے کیا فرمایا؟ جئت لصلة الارحام، میں جوڑنے کے لیے آیا. ایک حدیث میں آتا ہے حضرت شعیب علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا قوم کھڑے ہو جاؤ، تم پر ایک وحی آنے والی ہے. شعیب علیہ السلام کھڑے ہوئے، زبان خود بخود چلنی شروع ہوئی. یا سماء اسمعی، اے آسمان سنو. ویا ارض انصتی، اے زمین خاموش ہو جاؤ. ان اللہ یرید ان یبعث امیا من الامیین، اللہ نبی امی کو بھیجنا چاہتے ہیں. لا یقول الخنا لیس بفظ ولا سخاب، جو نہ شروع ہوگا، نہ سخت گو ہوگا، نہ بد اخلاق ہوگا. لا یمشی علی الصراط
لم يطفئ من تحت قدميه من سکینته، چلنے میں اتنا متواضع ہوگا کہ زمین پر پاؤں رکھے اور اس کے نیچے چراغ آ جائے تو چراغ کی بتی بھی بجھنے نہیں پائے گی آپ کی تواضع کی وجہ سے۔ لیکن پرواز اس کی اتنی بلند ہوگی، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى تک پرواز ہو، فقیری اور شہنشاہی کو جمع کر کے چلے گا۔ اجعل السکینۃ لباسہ، تواضع اس کا لباس ہوگا، والبر شعارہ، نیکی اس کی پہچان ہوگی، والتقوی ضمیرہ، تقوی اس کے اندر ہوگا، العفو والمعروف خلقہ، درگزر کرنا، معاف کرنا اس کے اخلاق ہوں گے۔ 22 برس قتل کی اسکیمیں بنانے والوں کو، 20 برس قتل کی اسکیمیں بنانے والوں کو ایک بول سے فرما دیا، لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، تم سب اے مکے والوں آزاد۔ بیٹی کا قاتل حبار ابن اسود حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو برچھا مارنے والا سامنے آیا ہے، کلمہ پڑھتا ہوا اس کے گلے سے لگایا ہے۔ چچا حمزہ رضی اللہ عنہ کا قاتل وحشی کلمہ پڑھتا ہوا آیا ہے، اس کے گلے سے لگایا ہے۔ حالانکہ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وحشی، یا رسول اللہ وحشی آ گیا، اجازت ہو قتل کریں۔ آپ نے فرمایا دعوہ، چھوڑ دو، لاسلام رجل واحد احب الی من قتل 1000 کافر، ایک آدمی کا کلمہ پڑھنا 1000 کافروں کو قتل کرنے سے مجھے زیادہ محبوب ہے۔ الصدق والوفاء، طبیعتہ، سچائی اور وفاداری آپ کی طبیعت ہوگی۔ وعلم به بعد الجہالہ، لوگ مجھے بھول چکے ہوں گے، اس کے ذریعے سے میں پہچانا جاؤں گا۔ میرے بھائیو، ہم نے اللہ کو نہیں پہچانا، ہم نے محمد الرسول اللہ کو پہچانا۔ آپ نے ہمیں اللہ کی پہچان کرائی۔ ایک بات ضمن میں عرض کر دوں، لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، سمندر چاہی بن جائیں۔ دوسری آیت، ما فی الارض من شجرۃ اقلام، درخت قلم بن جائیں، اللہ کی تعریف لکھی جائے۔ لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی، سمندر ختم، قلم ٹوٹ جائیں گے، اللہ کی تعریف ختم نہیں ہوگی۔ اس کی ایک اور تفصیل، کلمہ، نبی اللہ کا کلمہ ہوتا ہے، کلمۃ القاها الی مریم، نبی اللہ کا کلمہ ہوتا ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں اور جامع صفات الانبیاء ہیں، لہذا آپ کلمات ہیں، اللہ کے کلمات۔ اب اسی آیت کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں پڑھوں گا۔ قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، اگر سارے سمندر میرے رب کے محمد کی تعریف کے لیے سیاہیاں بن جائیں، لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا، سب ختم ہو جائیں گے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ختم نہیں ہوگی۔ اسی کے ضمن میں ایک اور بات کہ میرے بھائیوں، ولی ولی کو پہچانتا ہے، ابدال کی پرواز کو نہیں پہچان سکتا۔ ابدال ابدال کی پرواز دیکھتا ہے، قطب کی پرواز نہیں دیکھ سکتا۔ قطب کی پرواز دیکھتا ہے، قطب الاقطاب کی پرواز نہیں دیکھ سکتا۔ قطب الاقطاب کی پرواز دیکھتا ہے، غوث کی پرواز نہیں دیکھتا۔ غوث کی پرواز دیکھتا ہے، نبی کی پرواز نہیں دیکھ سکتا۔
نبی نبی کی پرواز دیکھتا ہے، خاتم الانبیاء کی پرواز نہیں دیکھتا۔ اور اپنے نبی کو صرف اللہ نے جانا اور کسی نے نہیں جانا، حبیب کا ترجمہ ہی نہیں ہو سکتا۔ آپ نے عرشوں پہ عرض کی، یا اللہ اتخذت ابراہیم خلیلا، آپ نے ابراہیم کو خلیل بنایا، وموسیٰ کلیما، موسیٰ کو کلیم بنایا، وسخرت لداؤد الجبال، داؤد کے لیے پہاڑ مسخر کیے، ولسلیمان الریاح، سلیمان کے لیے ہوائیں تازہ کی، وأحییت لعیسی الموتى، عیسیٰ کے ہاتھ مردے زندہ کیے، فماذا جعلت لی، میرے لیے کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اولیس قد آتیتک افضل من ذلک کلہ، کیا میں نے آپ کو ان سب سے اعلیٰ چیز نہیں دی؟ کہ اما انت فحبیب اللہ، آپ میرے حبیب ہیں۔ اور فرمایا اگلی بات، وما ذکرت الا ذکرت معی، اے میرے حبیب میرا ذکر مکمل ہو ہی نہیں سکتا تیرے ذکر کے بغیر۔ یہ سب عرش پہ بات ہو رہی ہے۔ وہاں موسیٰ علیہ السلام پر ایک آپ کو سائنس کی بات بتاتا تھا، یہ خلا اتنی بڑی ہے کہ اگر ایک جہاز چلایا جائے جس کی رفتار 1,88,000 میل فی سیکنڈ ہو اور وہ 1 ارب سال اڑتا رہے تو آسمان کے نیچے کی خلا کو ناپ نہیں سکتا، تو اوپر کتنا ہوگا؟ پھر عرش کے اوپر 70,000 پردے، وہاں سے ادنا تجلی نور کی پڑی تو موسیٰ علیہ السلام کو 40 دن ہوش نہیں آیا، خر موسیٰ صعقا، بے ہوش۔ اور یہاں ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، اور جب سامنے قاب قوسین او ادنا، اور جب سامنے کھڑا یا حبیبی ادن منی، میرے حبیب قریب آؤ، آپ قریب ہوئے، یا حبیبی ادن منی، میرے حبیب اور قریب آؤ۔ پھر تیسری مرتبہ یا حبیبی، اے میرے حبیب ادن منی، میرے قریب آؤ۔ عرش کے اوپر کے پردے جو 70,000 بھی چاک ہو گئے اور اللہ اپنے سامنے 3 مرتبہ قریب کر کے یہ خطاب فرما رہے، تو کتنی پرواز ہوگی اس نبی کی بھائی۔ لہذا اللہ کے علاوہ اپنے حبیب کو کوئی پہچان نہیں، کسی میں حوصلہ ہی نہیں، کسی میں ہمت ہی نہیں، پورے میں حوصلہ ہی نہیں، کسی میں ہمت ہی نہیں۔ پورے قرآن میں اللہ نے یا یوسف نام پکارا ہے، یا موسیٰ نام لیا ہے، یا عیسیٰ نام سے پکارا ہے، یا ابراہیم فصدقت الرؤیا نام سے پکارا ہے، لیکن قرآن پاک میں ان کو تو تھوڑا تھوڑا کہیں کہیں خطاب ہے۔ اپنے حبیب پاک کو اللہ نے قرآن پاک میں 227 مرتبہ پکارا ہے، اور 1 مرتبہ بھی نام لے کر نہیں پکارا، یا احمد نہیں کہا، یا محمد نہیں کہا، کیا کہا؟ یا ایھا النبی، اے غیب کی خبر سنانے والے۔ میرے بھائیو، یہ سب میں آپ کو دل کی باتیں عرض کر رہا ہوں۔ ذمہ داروں میں تکلف نہیں ہوتا، یہ بے تکلف قوم ہے، جو دل میں ہوتا ہے زبان پہ ہوتا ہے۔
تو اور کیا فرمایا؟ یا ایھا الرسول، اے میرے پیغام کو پہنچانے والے، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر. حیران ہے عقل، نام نہیں لیا، اتنا مقام ہے، نام سے نہیں پکارا. یہ اللہ کا احترام ہے اپنے حبیب کے لیے. ہم کیا آپ کی سیرت بیان کر سکتے ہیں؟ یہ دعویٰ ہی باطل ہے کہ میں نبی کی سیرت بیان کروں. عرش پر چلے ہیں پھر بھی بگاڑنے والے ہیں. خلیل اور ابراہیم حبیب کا فرق. خلیل نے کیا کہا قرآن میں؟ والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، مجھے یہ طمع ہے کہ اللہ مجھے معاف کرے. حبیب سے اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر. اے حبیب تیرے اگلے پچھلے سب کا. خلیل کیا کہہ رہے ہیں؟ خلیل سے کیا خطاب ہو رہا ہے؟ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. کہ ہم نے خلیل کو آیات دکھائیں تاکہ ایمان اور یقین میں ترقی کرے. حبیب کو کیا خطاب فرمایا؟ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ. یہ فرق بڑا لمبا چوڑا فرق ہے، وقت نہیں، لمبا چوڑا فرق ہے. غنیمت جان لے مل بیٹھنے کو، جدائی کی گھڑی سر پر کھڑی ہے. اللہ نے ہمیں یہ سعادت بخشی ہے. میں 5 منٹ اور لینا چاہوں گا. یہ موقع پھر نہیں ملتے، ایسی شخصیتوں کی خدمت میں بار بار آنا نہیں ہوتا. دنیا کے جھمیلے ہی ایسے ہیں جن میں آدمی پھنسا ہوا ہے. میرے بھائیو، اس محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ تاجدار مدینہ سید الکونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیغام کو لے کر یہ جماعتیں کرتی ہیں. کلمے کی بات کرتے ہیں کہ اللہ سے تعلق جوڑو. رسالت کی بات کرتے ہیں کہ اللہ سے تعلق کوئی براہ راست نہیں جوڑ سکتا جب تک محمد مصطفیٰ کا واسطہ نہیں ہو. حدیث سے قدسی ہے، کوئی بات حدیث کے باہر نہیں کروں گا. لَوِسْتَفْتَحُونِي كُلَّ بَابٍ وَجَاءُونِي مِنْ كُلِّ طَرِيقٍ لَا أَفْتَحُ عَلَيْهِمْ إِلَّا أَنْ يَكُونُوا وَرَاءَكَ يَا حَبِيبِي. اے میرے حبیب، لوگوں کو سنا دو سب دروازے بند، سب راستے بند. ایک دروازہ راستہ کھلا ہے مجھ تک آنے کا کہ جو تیرے راستے پہ چلتا ہوا آ جائے وہ میرا، جو تیرے راستے پہ نہ چلا وہ شیطان. ابو لہب نہیں چلا، قرآن اترا، ابو لہب ہلاک. بلال غلام چلا تو سیدنا بلال. اور حدیث سناؤں، آپ نے فرمایا انا اول من یحرک باب الجنہ، سب سے پہلے میں ہوں جو جنت کے دروازے کو کھلواؤں گا. ان الجنۃ حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها. سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میرا قدم نہ لگے. اور آپ جنت کی سفید داٹی پہ سوار ہوں گے. اور آپ نے فرمایا میرا سائق کون ہوگا جانتے ہو؟ میرا ساربان کون ہوگا؟ بلال حبشی میرے نور سے. آپ کیسا جنت ہے؟ تو میرے محترم بھائیوں، اس نبی کی بات کرتے ہیں، اس کا عشق دلوں میں بھرتے ہیں کہ وہ اپنے گھروں سے اپنے بیوی بچوں کو چھوڑتے ہیں. آج کاروبار چھوڑنے کتنے مشکل ہیں میرے بھائیوں. اس کو چھوڑ کر نکلتے ہیں، اسی کی شکل بناتے ہیں، اسی کی سیرت بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اسی کی صورت میں ڈھلنے کی کوشش کرتے ہیں. نماز کی بات کرتے ہیں کہ پوری امت نماز پہ آ جائے. نبی والے علم کی بات کرتے ہیں کہ نبوت والے علم کے بغیر دنیا میں کچھ بھی نہیں رکھا. نبی والے ذکر کی بات کرتے ہیں. حدیث قدسی میں آتا ہے یا عبادی، اے میرے بندو، انی لم اخلقکم لاستکثرکم من قلہ، میں نے تمہیں اس لیے نہیں پیدا کیا کہ میرے خزانے تھوڑے تھے تمہیں پیدا کر کے پورے کروں. ولا لاستأنسکم من وحشہ، نہ اس لیے پیدا کیا کہ اکیلے میں جیت براتا تھا. ولا لاستعین بکم علی امر قد عجزت عنہ، نہ اس لیے پیدا کیا کہ میں کوئی کام نہیں کر سکتا تھا تم سے کرواؤں. نہیں، انما خلقتکم لتعبدونی طویلا
وتذكروني كثيرا وتسبحوني بكرة وأصيلا. اس حدیث کا نمونہ کل سے ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ میں نے تمہیں پیدا کیا. اسلام خواجہ محمد معصوم تو میرے بھائیوں، اللہ نے ہمیں مقصد بتلایا. مجھے صبح بھی یاد کرو، شام بھی یاد کرو، دیوانہ وار یاد کرو، جیسے کل ہم دیکھ رہے تھے کس دن مانگی. اور ایک دوسرے سے الفت و محبت سکھاتے ہیں. میرے نبی کی حدیث ہے سل من قطع، جو توڑے اس سے جوڑ، آت من حرمت، جو چھینے اسے عطا کر، اور من ظلمت، جو ظلم کرے اسے معاف کر، وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، جو تم سے برا بنے تم اس سے اچھے بنے. وَعِزْتَ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، میں تمہیں اخلاق کی چوٹیوں تک پہنچانے آیا. اور اپنی نیتوں کو درست کرنے کی بات کرتے ہیں. اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی تو خیر، یہ تبلیغ کا کام اس امت کو ملا، صحابہ نے کیا، اولیاء کرام نے کیا. اب ہر آدمی کی خدمت میں عرض کیا جا رہا ہے کہ ہر آدمی اس کو لے کر چلے. یہ کاسا ہے، گدا ہے، جاؤ مانگو بھی کہ بھائیو اللہ کے حبیب کی مان لو. یہی میرے بھائیوں کرتے ہیں. ایک چھوٹا سا واقعہ کہہ کر میں ختم کرتا ہوں، جس میں یہ پتہ چلے گا کہ ہمارے حضرات مشائخ کرام نے کیسی محنت کی. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن سے سلسلہ نقشبندیہ ملتا ہے، ان کے بارے میں آتا ہے لولا ابو بکر لما عبد اللہ، اگر حضور کے بعد ابو بکر نہ ہوتے تو اللہ کا نام مٹ جاتا ہے. پھر 1000 برس کے بعد مجدد الفسانی کے بارے میں علماء کہتے ہیں لولا احمد لما عبد اللہ، اگر احمد نہ ہوتے تو اللہ کا نام مٹ جاتا. اسی سلسلے کے نقشبندیہ سلسلے کے بعد یزید بختانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا کل فجرہ نصب میں نام پڑھا گیا، ان کے نام نامی سے مجھے ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آیا. جیسے ہمارے حضرت اللہ کے کلمے کو لے کر در در پھرتے ہیں، یہی مشائخ کی سنت تھی، بیٹھتے کم سے پھرتے زیادہ. خواجہ باجدید بختانی رحمۃ اللہ علیہ یہود کے ایک مجمع میں چلے گئے، انہی کا لباس پہنا. عالم کی زبان بند ہو گئی. لوگوں نے پوچھا کیوں بند ہو گئے؟ دخل فینا محمد، کوئی محمد کا ماننے والا آیا ہے، اس کی طاقت نے میری زبان کو روک دیا. اور لگا بتاؤ ہم اسے قتل کرتے ہیں. کہا نہیں، میں اس سے سوال کروں گا، عاجز ہو جائے تو قتل کرنا. ان کا محمد ہی کھڑا ہو جائے. یہ کھڑے ہو گئے. کیا میں تجھ سے سوال کروں گا جواب دو گے؟ کہنے لگے دوں گا. میں سوال کروں گا جواب دو گے؟ فرمایا دوں گا. اچھا اسألک عن واحد لا ثانی لہ، وہ ایک بتاؤ جس کا دوسرا نہیں. قل هو اللہ احد. اسألک عن اثنین لا ثالث لہ، وہ دو بتاؤ جن کا تیسرا نہیں. اللیل والنہار، دن اور رات، اس کا تیسرا نہیں. اچھا وہ 3 بتاؤ جس کا چوتھا نہیں. لوح قلم کرسی، ان کا چوتھا نہیں. اچھا وہ 5 بتاؤ جن کا چھٹا نہیں. میں عربی کی بارے چھوڑتا ہوں. انہوں نے کہا 5 نمازیں ہیں، اس کا چھٹا کوئی نہیں. انہوں نے کہا وہ 6 بتاؤ جس کا 7واں نہیں. انہوں نے فرمایا خلق السماوات والارض فی 6 ایام، 6 دن میں رب نے زمین آسمان بنایا، 7ویں میں نہیں بنایا. 7 بتاؤ جس کا 8واں نہیں. خلق 7 سماوات طباقا، 7 آسمان ہیں، 8واں نہیں. 8 بتاؤ جس کا 9واں نہیں. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ 8، عرش کے 8 فرشتے ہیں، 9واں نہیں. وہ 10 بتاؤ جس کا 11واں نہیں. وہ 9 بتاؤ جس کا 10واں نہیں. فَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٍ، صالح علیہ السلام کی قوم کے 9 قبیلے تھے جو فساد کرتے تھے. تب وہ 10 بتاؤ جس کا 11واں نہیں. فَتِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ، حج کے 10 روزے ہیں. تب وہ 11 بتاؤ جس کا 12واں نہیں. یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی کے اس کا 12واں نہیں. تب وہ 12 بتاؤ جس کا 13واں نہیں. فَإِنَّ عِدَّةَ اللَّهِ عِندَ اللَّهِ إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ 12 شهرًا، 12 مہینے 13واں کوئی نہیں. تب وہ 13 بتاؤ جس کا 14 نہیں. یوسف علیہ السلام نے 11 ستارے، 1 سورج، 1 چاند کو سجدہ کرتے دیکھا، اس کا 14واں نہیں. تب وہ 14 بتاؤ جنہوں نے رب سے خطاب کیا تھا، 7 زمین 7 آسمان نے اللہ سے خطاب کیا. تب وہ ایتیا قرن قرن قالتا اتینا طاعین. کہا وہ قبر بتاؤ جو مردے کو لے کر چلی. کہا یونس علیہ السلام کی جو مچھلی تھی ان کو لے کے چلی. کہا وہ بے جان چیز بتاؤ جو سانس لیتی ہے. کہا وہ صبح کے رات نفس،
اللہ کی کتاب کہتی مجھے صبح کی قسم یہ وہ سانس لیتی ہے. کہا وہ بتاؤ جس نے بیت اللہ کا طواف کیا نہ اس سے فرض تھا نہ واجب تھا نہ سنت تھا. نوح علیہ السلام کی کشتی نے بیت اللہ کا طواف کیا. کہا وہ چیز بتاؤ جس سے اللہ نے پیدا کیا پھر خود خریدا. کہا اللہ نے مومن کے نفس کو پیدا کیا پھر خرید لیا. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم. تب وہ چیز بتاؤ جس کو اللہ نے پیدا کر کے اس کے بارے میں پوچھا. ان کا موسیٰ علیہ السلام کے ڈنڈے کو پیدا کیا پھر پوچھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ. تب وہ بتاؤ جس کو اللہ نے پیدا کر کے پھر اس کو ناپسند کیا. تب گدھے کی آواز خود بنائی پھر کہتا ہے ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. گدھے کی آواز بہت بری ہے. تب وہ 4 چشمے بتاؤ. ایک میٹھا ہے, ایک کڑوا ہے, ایک نمکین ہے, ایک ترش ہے. نکلتے ایک جگہ سے ہیں. ان کا منہ سے پانی نکلتا ہے میٹھا, کانوں سے نکلتا ہے کڑوا, آنکھوں سے نکلتا ہے نمکین اور دانت سے نکلتا ہے ترش. اور ان کا منبع دماغ ہے چاروں کے چاروں. تو میں کہا وہ بتاؤ جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کر کے خود اس کی عظمت کا اعتراف کیا. تو اللہ نے عورت میں تدبیر رکھی ہے اور اس کی تدبیر کی عظمت کا اعتراف کیا. انہ من کیدکن ان کیدکن عظیم. یہ بہت سارے سوالات ہیں. حضرت میرے پیچھے کھڑے ہیں, مجھے بند کرنا پڑے گا. انہوں نے فرمایا بھائی سارے سوالات کے بعد اگر سب سے بہتر رات کا جمعے قدر, سب سے بہتر دن جمعے, سب سے بہتر مہینہ رمضان کا, سب سے بہتر سواری گھوڑا, ان کا داریات ضرون کیا ہے ہوائیں, حاملات وطرن کیا ہے بادل, مقدمات امرن کیا ہے فرشتے. پوچھتے جا رہے وہ جواب دیتے جا رہے. 64 سوالات. تو یہ بتاؤ پوچھ لیا, میں بس ہی چھوڑ دیتا ہوں. پوچھ لیا تو ایک سوال کا جواب دے. میرے اور سوال سے ایک ماذا مفتاح الجنہ, جنت کی چابی کیا ہے؟ اب یہ چپ بولو, چپ میں بولتے کیوں نہیں؟ چپ. جناب عبدالستار خان صاحب لالی کا وزیر اطلاعات و نشریات حکومت پاکستان اس وقت خصوصی طور پر تشریف لا چکے ہیں. میرے محترم بھائی اور دوستوں میں بات کر رہا تھا. حضرت باجید بستانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آخر میں پوچھا ماذا مفتاح الجنہ, بتاؤ جنت کی چابی کیا ہے؟ وہ خاموش بولتا ہی نہیں. اس کے حوالی کہنے لگے تم نے 7 سوال کیے, اس نے سب کے جواب دیے, ایک کا جواب نہیں آتا. کا جواب تو آتا ہے, تم مانو گے نہیں. کہنے تم مانو گے تو ہم بھی مانیں گے. ان کا پھر مفتاح الجنہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سارا مجمع مسلمان ہو. میرے محترم بھائی آخر میں پھر حضرت والا کا انتہائی سے دل سے ممنون ہوں, شکر گزار ہوں. انہوں نے ہمیں موقع دیا, ہم گندے مندے آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوئے. اللہ تعالیٰ ہمارے شر سے, ہماری گندگیوں سے آپ کی حفاظت فرمائے, آپ کی بھلائیوں سے ہمیں متمتع فرمائے, اور ہر فیوز کو اللہ پاک کا دیر سلامت رکھے, اور ان جیسی ہستیوں کو کثرت سے وجود بخشے کہ ان کی بڑی کمی ہو رہی ہے. فخر اور رجال تبلیغی جماعت رائے گنج کے امیر جناب طارق جمیل صاحب خطاب فرما رہے تھے.